اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے تمام روئے زمین کے مسلمان بھائیوں، بزرگوں، انسان دوستوں اور جنات دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا ہدیۃ اللہ، درود شریف پڑھ لیں حضرت ابراہیم اور اس کی آل و اولاد پہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا اللہ سلامتی بھیج حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل و اولاد پر، جیسے تو نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اور ان کی آل و اولاد پر سلامتی بھیجی۔ تو بڑا تعریف کیے جانے والا اور بڑا بزرگوار ہے۔ یا اللہ برکتیں نازل فرما حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل و اولاد پر، جیسے تو نے برکتیں نازل فرمائیں حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اور ان کی آل و اولاد پر۔ تو بڑا تعریف کیے جانے والا اور بڑا بزرگوار ہے۔ آمین ثم آمین۔ میرے مسلمان بھائیوں، میں آپ لوگوں کے سامنے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تعارف، نسب، شجرہ نسب اور ولادت پہ تفصیلاً روشنی ڈال رہا ہوں، تفسیر ابن کثیر کے توسط سے، اور جو مفسرین گزرے ہیں جو میرے سامنے ان کا ذکر آئے گا تو ان کا بھی ذکر کروں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نسب حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ ملتا ہے۔ اب میں آپ کو اس کا شجرہ نسب آپ کے سامنے ذکر بھی کروں گا تفسیر ابن کثیر کے توسط سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر پیغمبر، تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے پیشوا، توحید کے علمبردار اور خلیل اللہ۔ خلیل اللہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے دوست کو۔ آپ کا تذکرہ قرآن مجید میں بہت سی صورتوں میں آیا ہے، اور آپ کی زندگی ایمان، توحید، صبر، قربانی اور اللہ پر کامل مکمل بھروسہ کی روشن مثال ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تعارف۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کو اس زمانے میں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس زمانے میں مبعوث فرمایا۔ مبعوث کا مطلب ہے پیدا فرمایا۔ جب لوگ بت پرستی، ستاروں پرستی، ستاروں کو پوجتے تھے، سورج کو پوجتے تھے، مختلف شرکیہ عقائد، بتوں کو پوجتے تھے، بت عقائد میں مبتلا تھے، آپ نے پوری جرت کے ساتھ صرف ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کی دعوت دی، بتوں کی عبادت کو باطل قرار دیا اور اپنی قوم کو توحید کی طرف بلایا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید کی سورہ نحل آیت نمبر 120، سورت نمبر 16، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک ابراہیم اپنی ذات میں ایک امت تھے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی فرمان بردار، یکسو،
اور مشرکوں میں سے نہ تھے، اللہ تعالیٰ کے فرمان بردار تھے، ایک فرمان بردار، مشرکوں میں سے نہ تھے۔ سورہ نحل کی آیت نمبر 120 کا ترجمہ۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سورۃ النساء کی آیت نمبر 125، جو قرآن مجید کی سورہ نمبر 4 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ابراہیم کو اپنا دوست بنا لیا، اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا دوست بنا لیا۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو قرآن مجید کے اندر خلیل اللہ کہا جاتا ہے، اللہ کا دوست۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نسب مفسرین خصوصاً تفسیر ابن کثیر کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نسب اس طرح بیان کیا جاتا ہے، حضرت ابراہیم بن آزر یعنی طارح کے نام سے بھی پکارا گیا، آزر بھی، بن ناہور، بن ساروگ، بن راؤ، بن فالغ، بن عابر، بن شالخ، بن ارفخشز، بن سام، بن نوح علیہ السلام۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نسب اس طرح بیان کیا جاتا ہے تفسیر ابن کثیر میں۔ اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ حدید آیت نمبر 26 سورت نمبر 57 میں، اور ہم نے نوح اور ابراہیم علیہ السلام کو نبوت اور کتاب عطا کی۔ سورہ حدید کی آیت نمبر 26 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت، مورخین کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت قدیم عراق کے شہر بابل یا اس کے قریب ایک چھوٹا سا قصبہ جسے کہتے ہیں میں ہوئی۔ اس زمانے میں وہاں ایک ظالم بادشاہ کی حکومت کرتا تھا جسے قرآن مجید میں نمرود کے نام سے جانا جاتا ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ نجومیوں نے نمرود کی خبر دی تھی کہ ایک بچہ پیدا ہوگا جو اس کے باطل نظام کو چیلنج کرے گا، اس لیے اس نے نومولود بچوں کے قتل کرنے کا حکم دیا۔ بعض تاریخی روایات کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ نے آپ کو کچھ عرصہ ایک غار میں محفوظ رکھا، تاہم یہ واقعہ قرآن مجید میں مذکور نہیں بلکہ تاریخی روایات میں بیان ہوا ہے، اس لیے اسے قطعی حقیقت نہیں کہا جا سکتا۔ ویسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد قرآن مجید میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام تھا آزر آیا ہے۔ اور یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر سے کہا کیا آپ بتوں کو معبود بناتے ہیں؟ سورہ انعام کی آیت نمبر 74 سورت نمبر 6 میں فرمایا۔ اس کا ترجمہ ہے اور یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر سے کہا کیا آپ بتوں کو معبود بناتے ہیں؟ بعض علماء نے آزر کو چچا یا لقب قرار دیا ہے، لیکن جمہور مفسرین جن میں امام ابن کثیر بھی شامل ہیں قرآن کی ظاہر بنا پر اسے والد ہی قرار دیتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نمایاں صفات، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے خلیل کہتے ہیں دوست کو، خلیل اللہ، تمام انبیاء کے پیشوا، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی صفات ہیں۔ خلیل اللہ، اللہ تعالیٰ کے دوست، تمام انبیاء کے پیشوا، توحید کے سب سے بڑے دائی، صبر استقامت کی عظیم مثال، ہر مثال میں کامیاب، خانہ کعبہ کی تعمیر، خانہ کعبہ کے معمار حضرت اسماعیل علیہ السلام،
اور حضرت ابراہیم علیہ السلام یہود و نصارہ اور مسلمانوں تینوں کے نزدیک نہایت ہی معزز نبی، یہود، عیسائی اور مسلمانوں کے نزدیک نہایت ہی نزدیک، نہایت ہی معزز نبی ہمارے لیے سبق۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ہمیں یہ تعلیم دیتی ہے کہ ہر حال میں صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے، شرک سے مکمل اجتناب کیا جائے، حق بات کہنے میں کسی ملامت کرنے والے کی پرواہ نہ کی جائے، اللہ پر کامل بھروسہ رکھا جائے، اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے اپنی خواہشات کو قربان کر دیا جائے، اللہ پر کامل بھروسہ رکھا جائے، اللہ کے حکم کے سامنے اپنی خواہشات کو قربان کر دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایمان، اخلاص، توحید اور اطاعت کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائی جائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ میرے مسلمان بھائیوں، میں نے آپ کے سامنے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تعارف، نسب اور ولادت کی حد تک تفصیلاً روشنی ڈالی ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام روئے زمین کے مسلمانوں، انسانوں اور جنوں کو اس کو بار بار سننے کی، سمجھنے کی اور اس پہ عمل کرنے کی، اور اس کو لائک، شیئر، سبسکرائب، بیل آئیکن کا بٹن دبانے کی اور تمام انسانوں تک پہنچانے کی توفیق دے، ہدایت دے، سمجھ دے، عمل کی توفیق دے۔ آخر میں پھر درود پڑھ رہا ہوں، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل شیء فی الدنیا والآخرہ۔ آمین ثم آمین۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔